بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چاہت کے اس مزاج پہ آنا تو چاہیے، رسمن وفا کا دیپ جلانا تو چاہیے، شاید میری صدا کا ابھی تک ہو منتظر، ایک بار پھر سے اس کو بلانا تو چاہیے۔ آج صبح سے ہی فضا میں گھٹن اور حبس کا راج تھا۔ ایسا موسم کبھی بھی اس کا پسندیدہ نہ رہا تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ سبز موسم اور کھلتے پھولوں کی دیوانی جب گھر کے اندر کی حبس سے گھبرانے لگی تو بک ریک سے سعد اللہ شاہ کی کتاب یہ دیار غیر کی شام ہے ہاتھ میں اٹھاتی بیرونی حصے میں واقع اس خوبصورت لان میں چلی آئی تھی، جس کی ساری خوبصورتی اسی کی وجہ سے ہی قائم تھی۔ وہ چھوٹی سی حسین لڑکی اپنی زندگی کے ہر حصے میں بہار دیکھنا اس کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ساری دنیا پھولوں سے بھر دیتی۔ جھولے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کتاب کا آخری حصہ میں محبت کو زندگی سمجھا کھول لیا تھا۔ سعد اللہ کے چند صفحات پر مشتمل لفظوں سے اس کو بہت عقیدت تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اسے پڑھ چکی تھی، پھر بھی ہر بار پڑھنے پر اسے پہلی بار پڑھنے جیسی کیفیت ہی محسوس ہوتی۔ وہ پڑھ رہی تھی، میرے اندر سے کوئی کہتا ہے تو ایک حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی مٹی کی گہری سوندھی خوشبو میری سانسوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اب جیسے مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا، جیسے بارش کی بوندوں کے باعث اڑتی ہوئی خاک دوبارہ زمین پر بیٹھ گئی ہو اور ارد گرد کے پیڑ خوشی سے نہال ہو گئے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم کیسے بدل جاتا ہے۔ اس نے الفاظ روح میں اتار کر آس پاس دیکھا تھا۔ موسم واقعی بدل گیا تھا۔ سورج کی کرنیں بادلوں کے پیچھے چھپ گئی تھیں۔ تمازت اور حدت کی جگہ ہلکی ٹھنڈی ہوا نے لے لی تھی اور جھولے پر بیٹھی سیاہ گھنگور آنکھوں، چھوٹی سی خوبصورت ناک اور دلکش کٹاؤ دار ہونٹوں والی گلابی رنگت کی حامل یہ لڑکی گلابی ہی ڈھیلے کرتے، سفید چکن کے ٹراؤزر اور سفید ہی گلابی امتزاج کے دوپٹے میں ملبوس اس موسم سے کہیں زیادہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سیاہ لمبے اور ریشمی بال اندھیری رات کی طرح اس کی پشت کو گھیرے ہوئے تھے۔ ہوا دھیرے سے اس کے بالوں سے شرارت کر جاتی اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر آنکھوں کے پردے گرائے ہوئے ایک شان سے ہاتھ بالوں کی طرف لے جاتی اور مخروطی انگلیوں سے بال کانوں کے پیچھے اڑس دیتی۔ کلائی میں پہنی سوٹ سے ہم رنگ چوڑیاں اس دوران کھنکتی تو ان کی جل ترنگ سے گھنٹیاں سی بج اٹھتی۔ لمحوں کے درمیان وہ مطلوبہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ دل تھام لیتے ہیں۔ یہ لمحہ سب سے الگ نظر آتا ہے۔ یہ منفرد لمحہ آپ کے رگوں پے میں اتر جاتا ہے اور آپ کے اندر خون کی گردش سے ہی جان پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہونے کا احساس پوری قوت سے کرواتا ہے۔ یہ سارا کھیل سوچوں کا ہے۔ اس لمحے کو آپ محسوس کرتے ہیں، چھو نہیں سکتے۔ پڑھتے ہوئے اس نے اب اچانک کتاب بند کر کے سائیڈ پر رکھی اور آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس بھری۔ وہ جانے کیا محسوس کرنے لگی تھی، شاید کوئی نیا خواب بننے لگی تھی یا کوتی لب ہولے سے مسکرا رہے تھے۔ جھولا ہولے ہولے ہل رہا تھا اور بند آنکھوں کی چلمن کے پیچھے ایک نیا خواب بنا جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ سرخ رنگ کی گھیردار پیروں کو چھوتی فراک، سیاہ آبشار بالوں کو کھلا چھوڑے پیروں میں گولڈن جالی دار جوتا، وہ اس وادی کی دلکشی پر حیران آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دور سے بہتے جھرنے کی آتی آواز پر اس نے اپنا رخ اس سمت کر لیا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان سے شفاف بہتا جھرنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ چمکتے پھسلتے پتھروں پر سنبھل کر قدم اٹھاتے اس سمت بڑھنے لگی۔ شام کا ملگجی سا اندھیرا اس ماحول کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ پنچھی قطار بنائے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔
آسمان پر بادل ٹکڑوں کی صورت میں موجود تھے۔ لمبے سایہ دار گھنے درخت دور دور تک نظر آ رہے تھے۔ اس نے جھرنے کے قریب پہنچ کر سنبھلتے ہوئے اپنے پیر پانی میں اتارے اور پھر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھتے ہوئے پانی کی خوبصورتی اور ٹھنڈک کو خود میں سمونے لگی۔ ہوا کی اتھکیلیوں سے اس کے آبشار سے بال مسلسل اسے تنگ کر رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے بالوں کو پیچھے کرنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا، لیکن یہ کیا، اس کے بال کسی نے پیچھے کی جانب سے ہاتھ بڑھا کر پیچھے کر لیے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ جو بھی تھا ساحر تھا۔ سفید پوشاک پہنے وہ جادوگر اس کو مسمرائز کر گیا تھا۔ گھنی سیاہ مونچھوں تلے شرارت بھری مسکراہٹ لیے وہ اس کی ہی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں طلسماتی کشش تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود نظریں ہٹا نہیں سکی۔ وہ اجنبی تھا، لیکن ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ شناسا ہو۔ کون ہو تم؟ پہچان کی کوشش میں ناکامی کے بعد اس نے پوچھا۔ خوابزادہ، جواب آیا۔ خوابزادی حیران رہ گئی۔ خوابزادے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا۔ خوابزادے نے اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا۔ اس نے ایک پل کو سوچا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی سمت بڑھا دیا تھا۔ اب وہ جھرنے سے باہر نکل کر اس کے قدم سے قدم ملا کر اس دھنک رنگ خواب گزیدہ علاقے کی سیر کرنے لگی۔ یہ کیا؟ خوابزادے نے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی اس کا ساتھ دے سکے، لیکن وہ تو کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ پریشان ہوئی، چاروں سمت نظر دوڑائی، مگر خوابزادہ ندارد۔ پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ کیا اس نے اپنا شہزادہ کھو دیا؟ لیکن وہ اسے ملا ہی کب تھا؟ وہ سوچ رہی تھی، پلکوں پر نمی جھلملانے لگی۔ کھو دینے کا احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے پھول تھا، سرخ پھول۔ نظر اٹھائی تو خوابزادہ پھول اس کی سمت بڑھائے کھڑا تھا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ لب کھلے تو موتیوں جیسے حسین دانت اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے لگے۔ اس نے گلاب تھاما تو ساتھ ہی ٹپا ٹپ بارش برسنے لگی۔ بارش کی دل دادا وہ اب دونوں بازو ہوا میں پھیلائے چہرہ اوپر کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ رقص کرتے کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ بارش کی شدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ مسلسل ہوتی بارش نے اسے پورا بھگو دیا تھا اور وہ خواب بننے میں اتنی مگن تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس درجہ محویت پر وہ سر جھٹکتی کتاب اٹھا کر اندر بڑھ گئی۔ ماما، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میری شادی، میں تو چھوٹی ہوں نا، ابھی اس حوالے سے سوچا بھی کچھ نہیں۔ عجیب بے ربط جملوں میں وہ اپنے احساسات کو الفاظ کا پیرہن دے کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے ابھی ماما، میرے خواب۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ان کو بتائے کہ یوسف لغاری کا 40 سالہ بیٹا اس کے خوابوں کا شہزادہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ تو دور، وہ تو کوئی ایسی خوبی بھی نہیں رکھتا جو اس کے آئیڈیل سے ملتی ہو۔ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی حورین؟ یہ ضروری ہے۔ لیکن ماما، کیوں ضروری ہے؟ پھر ان کی خاموشی کو اپنی مرضی کا مطلب پہناتے ہوئے بولی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی حد درجہ بڑی خوبصورتی سے خائف ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی اور بابا کی تربیت پر کوئی حرف آئے۔ ماں کا ہاتھ تھام کر بات کرتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ ایان لغاری نے آپ کو پچھلے ماہ آپ کے کالج میں ہونے والے فیشن شو میں دیکھا تھا۔ وہ آپ کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے والد سے کہہ کر آپ کا رشتہ مانگ لیا۔ ماما اب اسے بتا رہی تھی۔ آپ کے بابا کا بزنس اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ عام حالات میں تو ہم کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن اس وقت یوسف لغاری بزنس سرکل میں صفِ اول کا بزنس مین ہے۔ اس کے بیٹے سے شادی کا مطلب ہے گرتے بزنس کو سنبھالنے کا راستہ۔ حورین اب ششدر تھی۔
پھٹی ہوئی نگاہوں سے وہ ماما کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقین سی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا میرے بابا اتنا پیار کرنے والے بابا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کے بابا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ جانتی ہیں نا؟ وہ خاموش تھی، شاید کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی ہاں ان کی مشکل آسان کر سکتی ہے۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن اب اسے کچھ سننا ہی کب تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اگر مجھ سے کیے گئے محبت اور پیار کا بدلہ ایان لغاری سے شادی ہے تو میں یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بے یقینی کی جگہ اب صدمے نے لے لی تھی۔ اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے وہ ماما کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جھیل سی آنکھوں میں دکھ ہلکورے بھرنے لگا تھا۔ آنسوؤں کو بہنے سے روکنے کی کوشش کرتی وہ ماما کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ ایک وادی تھی جہاں پھول، پودے، بادل سب کچھ تھا، مگر پھر بھی ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں سے کبھی خوشی کا گزر ہی نہ ہوا ہو۔ کچھ تو انوکھا تھا اس وادی میں، مگر کیا؟ وہ سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک خوبصورت پھول کو توڑ کر اس نے اسے سونگھا۔ وہ حیران ہوئی، پھول بنا خوشبو کے تھا۔ اس نے ایک اور پھول توڑا، وہ بھی خوشبو سے خالی تھا۔ وہ اب شدت سے خوشبو والے پھول کی متمنی ہوئی۔ اس نے اپنے پسندیدہ سرخ رنگ کے پھول کی تلاش میں چاروں سمت نظر دوڑائی تو بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وادی میں ہر طرف سیاہ رنگ کا راج تھا۔ پھول، پتے، درخت سب سیاہ لبادے میں ملبوس تھے۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آسمان بھی سیاہ تھا، مگر آسمان کی سیاہی پھولوں کے مقابلے میں کچھ کم تھی۔ یہ کیسی وادی تھی جہاں سیاہی کی دہشت کا راج تھا؟ وہ کسی شناسا کی تلاش میں نظر ادھر سے ادھر دوڑا رہی تھی۔ نظریں ناکام لوٹ آئی تھیں۔ وہ اب تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے؟ وہ جتنا آگے بڑھتی، سیاہی اتنی ہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ دوڑنے لگی۔ وہ خوف زدہ تھی۔ دور سامنے کچھ چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس سمت بڑھی۔ قریب پہنچی تو وہ ایک چشمہ تھا جس کا پانی بہنے کے بجائے رکا ہوا تھا۔ مسلسل چلنے اور بھاگنے کی وجہ سے وہ پیاس سے بے حال تھی، سو کنارے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ وہ جتنا پانی پیتی، پیاس اتنی بڑھتی۔ پیاس بجھانے کے لیے وہ اب دونوں ہاتھوں سے لبالب دیوانہ وار مسلسل پانی پی رہی تھی۔ شدت مزید بڑھ رہی تھی۔ اب تو اور پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا۔ پیاس، تھکن، ویرانی، اکیلا پن اور سیاہ وادی سب نے مل کر اسے گھیر لیا تھا۔ اب اس نے دونوں ہاتھوں کے کٹوروں میں پانی بھر کر خود پر اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اس کے وجود کا ہر حصہ پانی سے تر تھا۔ یہ کیسا پانی تھا؟ اس کے وجود سے اتنی تپش نکلنے لگی تھی، گویا آگ کی لپٹیں اسے گھیرے ہوئے ہوں۔ اس سیاہی پوش علاقے کے عجیب و غریب پانی نے رنگوں کی تلاش میں نکلی خوابزادی کو کیسے عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ چشمے سے دور ہوتے ہوئے وہ ادھر ادھر ڈگمگاتے قدم رکھنے بھاگنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تپش زدہ ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھے اور ہاتھ کی پشت دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس سیاہ وادی میں ہر چیز سیاہ تھی، لیکن اس کے آنسوؤں کا رنگ سرخ تھا، گہرا سرخ، جیسے تازہ بہتا ہوا خون۔ ڈر کی شدت سے اس نے بلند آواز میں اپنے سب سے پیارے رشتے کو آواز دی، بابا! ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی۔ بدن پسینے سے شرابور تھا، پیاس سے حلق خشک تھا۔ ہاتھ چہرے پر گیا تو آنسوؤں کی نمی نے سارے چہرے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس پانی میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ پانی پیتے وقت خواب میں پیاس کی شدت یاد آئی تو بدن میں خوف کی ایک لہر سرایت کر گئی۔
کیسا خواب تھا یہ؟ میں نے آج تک کبھی ایسا خواب نہیں دیکھا۔ مجھے تو خوبصورت حسین خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے، تو یہ کیا تھا؟ اور وہ سیاہ وادی، کیا کچھ غلط ہونے والا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ ایان لغاری کی فیملی سے چند ایک رسمی سی ملاقات کے بعد آج شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ ان کو حورین کے آگے پڑھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، سو حورین کا آگے پڑھنا ہے والا بہانہ بھی شادی کو نہ روک سکا۔ مہمانوں کے درمیان اس کی سرد مہری کو سب شرم پر محمول کرتے رہے، لیکن ان کے جاتے ہی برف پگھل گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اسی کے سہارے پھسلتی ہوئی قالین پر بیٹھ گئی اور اب دونوں گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھی، اتنی گم کہ کوئی اسے دیکھ لیتا تو شاید نہیں یقیناً کسی بت کا گمان کرتا اور ایک بار چھو کر یقین کر لیتا کہ واقعی بت ہے۔ لیکن آنکھوں سے بہتی ندیاں جو بنا رکے مسلسل بہہ رہی تھی بتاتی تھی کہ جسم میں زندگی کی رمق ابھی باقی ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لے، ایک ایک شخص کو پکڑ کر اپنے خوابوں کی کرچیاں دکھائے، ارمانوں کی قبر پر بین کرے، لوگوں کو بتائے کہ جب سب سے قریبی اور عزیز رشتہ ہمارا مان توڑ دے تو تکلیف کیسے رگ رگ میں سرایت کر جاتی ہے۔ بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ ان چند دنوں نے اس حسین پری پیکر وجود کو کس قدر تھکا دیا تھا۔ وجود کے اندر کی تھکن بتاتی تھی کہ وہ صدیوں کی بیمار ہے۔ کسی اپنے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا اور یہ سوچنا کہ جب تک وہ ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس کے دم سے ساری خوشیاں ساری ہنسی ہو اور پھر وہی اپنا ایک ہی جھٹکے میں آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لے، اس قرب کو الفاظ میں بیان کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس رات روئی، بہت روئی، ایسے جیسی آخری بار رو رہی ہو۔ جب رو رو کر تھک گئی تو اپنی ہتھیلی کھول کر بے سبب ہی اسے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ویران آنکھیں اب جامد تھیں۔ رات کا گھپ اندھیرا اب دھیرے سے روشنی میں بدلنے لگا۔ وہ سونا چاہتی تھی، اس نے آنکھیں موند لیں۔ شاید وہ سو گئی تھی، لیکن نہیں، اس نے کچھ دیر بعد پھر آنکھیں کھول لیں۔ جب درد حد سے سوا ہوا تو پھر نیند کہاں کی؟ خوابوں کی رسیاں خواب بنے بنا کیسے سو سکتی تھی؟ لیکن وہ خواب بنتی بھی تو کیسے؟ کیا بنے اب وہ؟ ذہن و دل کے صفحہ کرتاس پر تو سناٹا طاری تھا۔ اس کا دل ہول گیا تھا۔ کیا اب اسے باقی ساری عمر خوابوں کے بنا گزارنی ہوگی؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اب وہ سیدھی لیٹی مسلسل چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا وہ سوچ کچھ رہی تھی؟ نہیں، وہ کیسے کچھ سوچ سکتی تھی؟ اس کے پاس سوچنے کو بچا ہی کیا تھا؟ اس کی سوچ خلا میں معلق تھی۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر لیں۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ خلا میں زمین اور آسمان کے درمیان بغیر کسی سہارے کے لٹکی ہوئی ہو۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں نیچے نہ گر جائے۔ کافی دیر ایسا ہی ہوا، پھر کسی نے اسے نیچے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ ہوا میں ہاتھ پیر چلاتی پاتال میں گرتی چلی گئی۔ سب کچھ اندھیرے میں بدل گیا تھا۔ ہر طرف سیاہی ہی سیاہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دیس میں ہو۔ شاید یہی ہے وہ سیاہ وادی۔ یہ پہلی اور آخری سوچ اس کے ذہن کے گوشے میں ابھری اور معدوم ہو گئی۔ وہ سو چکی تھی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اور وہ سانس لینے کے لیے ہی صحیح، زندہ تو بہرحال تھی ہی نہ۔ ایک عرصہ خواب میں جینے والے، آنکھ کھلتی ہے تو مر جاتے ہیں۔ ڈیپ ریڈ سلور کامدار لہنگے، سلور خوبصورت جڑاؤ، نگینوں سے مرصع جویلری اور شہر کے مشہور بیوٹی پارلر سے کروائے گئے میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہال میں دلہن کے ساتھ بیٹھتے وقت ایان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چمکتے دمکتے روپ کو دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گیا۔ آخر اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو پا لیا تھا۔ وہ نہال تھا۔
یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس پر نظر پڑتے ہی نظر نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اس نے دل کی بات اپنے والدین تک پہنچانے میں دیر نہ کی تھی، اور وہ تو سن کر ایسے خوش ہوئے گویا ہفتِ اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ پچھلے کئی سالوں سے ایان مسلسل اصرار کے باوجود شادی سے انکاری تھا، اور وجہ بس ایک شادی اس سے کروں گا جو دل کو نہیں روح کو اچھی لگے گی۔ ایان لغاری کی شخصیت اتنی باوقار اور خوبصورت تھی، جس محفل میں بھی شامل ہوتا سب سے نمایاں ہوتا۔ گوری رنگت، کھڑی ناک، شفاف براؤن آنکھیں اور ان سے جھلکتی ذہانت، ماتھے پر بکھرے سیاہ چمکتے بال، دراز قامت، کسرتی بدن اور رہی سہی کسر اس کی ڈریسنگ پوری کر دیتی تھی۔ ہمہ وقت نک سک سے تیار رہنے والے ایان لغاری کو عمر جیسے چھو کر ہی نہ گزری تھی۔ 40 سال کی عمر میں بھی وہ 28-29 سے زیادہ کا نہ لگتا تھا۔ اتنی پرکشش شخصیت تھی کہ دیکھتے ہی ہم کلام ہونے کو جی چاہتا، اور اتنا خوبصورت لب و لہجہ کہ اس کی سنگت میں سننے والا کبھی بور نہ ہوتا۔ شاعری اور کتابوں سے شغف رکھنے کی وجہ سے اس کی باتوں میں خوشبو بولتی تھی۔ حورین کے سنگ بیٹھے ایان لغاری کی خوشی اس کی ایک ایک حرکت سے عیاں تھی۔ ہونٹوں سے مسکراہٹ جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ تقریب میں آئے ہر شخص نے دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ اس پوری تقریب میں اگر کسی کو یہ جوڑی نہ پسند تھی تو وہ حورین تھی، جو ساری تقریب کے درمیان ہونٹوں پر جامد خاموشی جمائے ٹھس بیٹھی رہی تھی۔ لغاری پیلس اتنا خوبصورت تھا کہ پہلی بار دیکھنے والا اسے مبہوت ہو کر دیکھتا رہ جاتا۔ اس خوبصورت بنگلے کے ایک ایک کونے کو ایان لغاری کی مرضی سے سجایا گیا تھا۔ ایان نے اس کے ہر گوشے کی خوبصورتی پر لاکھوں روپے صرف کیے تھے۔ اس بنگلے کا سب سے خوبصورت حصہ بنگلے کے بیرونی حصے کے بعد ایان لغاری کا کمرہ تھا۔ اسکائی بلو امتزاج کے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا جیسے انسان کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گیا ہو۔ پیر اندر رکھتے ہی دوبیز قالین کی نرمی میں کہیں گم ہو جاتے۔ کمرے کا فرنیچر، ڈیکوریشن پیسز، بیچوں بیچ لٹکتا جھومر، وال پر لگی پینٹنگز، سائڈ ٹیبل پر رکھا اسکائی بلو امتزاج کا لیمپ، سب اتنے نفیس اور دیدہ زیب تھے کہ ہر دیکھنے والا اس کمرے کے مکین کے ذوق کو بے اختیار سراہنے پر مجبور ہو جاتا۔ کمرے کی سامنے والی دیوار پر زمین سے کچھ فٹ اوپر کر کے شیلف بنائے گئے تھے، جہاں کرسٹل کے چھوٹے لیکن انتہائی خوبصورت ڈیکوریشن پیسز رکھے ہوئے تھے۔ وہ شاندار استقبال کے بعد اس عالی شان کمرے تک پہنچی تھی۔ رسموں سے فارغ ہونے کے بعد سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے، اور اب آنکھوں میں پسند کی سند لیے کمرے کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ سرخ گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجی مسہری کے درمیان بیٹھی وہ خود بھی پھولوں کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ سب کتنا خوبصورت ہے، اس نے سوچا، میرے خوابوں جیسا۔ وہ خیالوں میں مگن تھی۔ لیکن میرے خوابوں کا شہزادہ، وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ درد ایک بار پھر آنسو بن کر نکلا تھا۔ اس نے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے گلاب کی ایک لڑی کو کھینچا۔ لڑی ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ اب وہ ایک ایک کر کے ساری لڑیاں توڑ رہی تھی۔ جب یہ شوق پورا ہو گیا اور کرنے کو کچھ نہ رہا تو وہ بے دردی سے اپنی چوڑیاں، جویلری، میک اپ اتارنے لگی۔ پھر وہ وارڈروب سے سادہ سا سوٹ منتخب کرتی واش روم میں گھس گئی۔ آنے والے خوش کن لمحات کے خیالوں میں گم ایان لغاری زیر لب مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ مسکراتے لب ایک دوسرے میں بھنج گئے تھے۔ چہرے پر حیرانی، تفکر اور پریشانی کی لکیریں صاف پڑھی جا سکتی تھیں۔ کمرے کی حالت دیکھ کر چند لمحے ساکت رہنے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آ کر پلٹا اور دروازہ بند کیا کہ کہیں کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے۔ واش روم سے گرتے پانی کی آواز بتاتی تھی کہ حورین واش روم میں ہے۔ وہ سنبھلتا ہوا اب اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔
گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی وہ مصروف انداز میں باہر نکلی تھی۔ میک اپ کے مٹے مٹے سے نقش ابھی بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت سراپے پر نظر پڑتے ہی ایان کے دل پر ہلچل پیدا ہوئی، لیکن پھر دھیان کمرے کی طرف گیا تو جذبوں پر فکر غالب آ گئی۔ ذہن میں ہزاروں قسم کے ابہام پیدا ہو رہے تھے۔ ایان کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو چونکی اور پھر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے پرسکون انداز میں بیڈ پر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایان نے پرسکون انداز میں بیٹھی حورین سے استفسار کیا۔ حورین نے ذرا سی نظر اٹھا کر ایان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اس نے ایسا کرنے کا کب سوچا تھا؟ جذبات میں آ کر وہ سجے سورے کمرے کا منظر بگاڑ چکی تھی، لیکن اب اس کی کیا توجیہ پیش کرے یہ سمجھ سے باہر تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ حورین کی سمت دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر آ گیا۔ حورین اب بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اس شادی میں آپ کی مرضی شامل تھی؟ خدشے زبان پر آئے۔ سوال تو کر لیا تھا، مگر دل میں شدت سے خواہش اٹھی تھی کہ جواب نہ میں ہی ہو۔ اب کے حورین کے سر میں جنبش ہوئی تھی۔ انکار میں ہلتا سر دیکھ کر ایان حیران ہوا۔ تو کیا کوئی اور؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ امید تھی کہ اس کا جواب بھی ہاں میں ہوگا، لیکن اس بار جواب توقع کے برعکس نکلا تھا۔ سر نفی میں ہلا، مگر جانے کیوں اس کی پلکوں کی گھنی باڑ کے پیچھے سے نمی جھانکنے لگی۔ اس کی طرف بغور دیکھتے ایان لغاری کے چہرے پر الجھن کے سائے لہرانے لگے تھے۔ آپ ایزی ہو کر سوئیں، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر ایان کمرے سے بلکونی میں آ گیا تھا۔ حورین ایک گہری سانس بھر کر لیٹ گئی۔ تھکاوٹ سے بے حال وجود کو جلد ہی نیند نے آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ ساری رات ایان نے بلکونی میں ٹہلتے گزاری تھی۔ رات کی سیاہی اب مشرق سے پھوٹتی سفیدی میں دھیرے دھیرے بدلنے لگی تھی۔ مؤذن کی آواز پر وہ خیالوں سے نکل کر کمرے میں آیا۔ نہا کر نماز کے لیے جانے سے پہلے اس نے بے خبر سوئی حورین کو دیکھا۔ گالوں کے نیچے ہاتھ رکھے وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے اس کے چہرے کو محسوس کرنے کی خواہش ابھری، جسے دباتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے کمرے کا نقشہ دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ رات وہ کیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہے۔ بیڈ سے اتر کر اس نے قالین پر جا بجا بکھرے پھول اکٹھے کر کے ایک جگہ جمع کیے اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ رات کو ایان کے رویے سے وہ خاصی مروب ہوئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایان کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ اب اسے خود کو بھی خوش ظاہر کرنا تھا۔ نہا کر اس نے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ میک اپ کی ضرورت تو اسے کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے پھر بھی گلابی ہونٹوں پر لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا لیا تھا۔ آبشار سے بال سر کے اوپری حصے سے اٹھا کر درمیان میں لے جا کر کیچر میں جکڑ لیے اور باقی بال پشت کو گھیرے ہوئے تھے۔ اتنی سی تیاری سے وہ دمکنے لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ دروازہ کھلا اور آنے والا ایان تھا۔ اس نے اس کی سمت دیکھا ہی نہیں۔ سائیڈ دراز کھول کر اس نے ایک مخملی کیس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا رونمائی کا تحفہ۔ ایان نے سرخ کیس اس کی طرف بڑھایا۔ پہن لیجئے گا۔ میں نہیں چاہتا اس کمرے کی کسی بھی بات کا کسی تیسرے کو اندازہ ہو۔ ولیمے کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ گہرا جامنی شفون کا سوٹ پہنے، جس پر بلیک اور گولڈن نفیس کام تھا، وہ اتنی دمک رہی تھی کہ ایان کے لیے نظریں چرانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تو اچھا تھا اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ اٹھا لیتی تو اس کی آنکھوں کے سارے راز پا لیتی۔ اسے تحفہ تھما کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ حورین نے اس کے جانے کے بعد سرخ کیس کھولا۔ آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی۔ انتہائی خوبصورت ڈائمنڈ کا لاکٹ جس کی 3 چھوٹی چھوٹی لڑیاں تھیں، ہر لڑی کے درمیان میں ڈائمنڈ سے جڑا ہوا دل اٹکا تھا۔ دل کی ہی شکل کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ٹاپس۔ کاش کوئی پہنانے والا بھی ہوتا۔
خواہش ابھری تو اس نے بے دلی سے کیس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی تھی، دل رہ رہ کر تڑپ رہا تھا، نمی سے آنکھیں جلنے لگیں تو وہ آئینے کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ولیمے سے فرصت ملنے کے بعد معمولات زندگی ایک ہی ڈگر پر چلنے لگے تھے۔ ایان اور حورین ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ایان نے کہا تھا کہ ولیمے کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن اب تک اس نے اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی۔ حورین نے اس بات پر دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے اس بات کی بہت تشویش تھی کہ کہیں اسے واپس جانے کا مژدہ نہ سنا دیا جائے۔ کچھ بھی تھا، وہ ماں باپ کی عزت نہیں اچھالنا چاہتی تھی۔ کتنی عظیم ہوتی ہیں بیٹیاں، صرف ماں باپ کا شملہ اونچا رکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے فیصلے کے سپرد کر دیتی ہیں جس کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لمحہ بلمحہ ٹوٹتی ہیں، بکھرتی ہیں، سب کے سامنے ہنسنے کا ناٹک کر کے تنہائی میں پہروں روتی ہیں۔ ہاں بھئی ینگ مین، ہنی مون کے بارے میں کیا سوچا؟ ناشتے کی ٹیبل پر یوسف لغاری نے وہ موضوع چھیڑا جس سے دونوں ہی بچنا چاہتے تھے۔ ایان نے نظر اس کی سمت اٹھائی، وہ بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ملی تو حورین نے سر جھکا کر پلیٹ کی سمت توجہ کر کے خود کو یوں مصروف ظاہر کیا گویا اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ ڈیڈ، آفس کے کچھ امپورٹنٹ کام ہیں، ان سے فرصت ملے تو پھر جلد ہی پروگرام بناتے ہیں، سنبھلتے ہوئے نارمل اور مصروف لہجے میں ایان نے جواب دیا۔ یہ سب تو ساری عمر ہی چلتا رہے گا، آپ جانے کی تیاری کریں، میں آپ دونوں کے وزٹ ویزا اور ٹکٹس کنفرم کرواتا ہوں۔ نہیں پاپا پلیز، ایان کے قطعی لہجے میں کچھ تو عجیب تھا۔ اب کہ بیگم یوسف لغاری نے بھی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنے سال انتظار کے بعد تلاش مکمل ہوئی، لیکن وہ خوشی چہرے سے مفقود تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اس ماہ فارن سے 2 امپورٹنٹ ڈیلیگیشنز آنے والے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں یہ دونوں ڈیلیگیشنز ہمارے لیے کس قدر اہم ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں اپنی موجودگی میں سب ہینڈل کروں۔ ان سے فارغ ہوتے ہی ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کہاں جانا ہے۔ کیوں حورین، تم کیا کہتی ہو؟ ایان نے ماں کی جانچتی نظریں چہرے پر محسوس کر لی تھیں، جبھی وضاحت دیتے ہوئے بات کے آخر میں حورین کو تم کہہ کر مخاطب کیا۔ جیسا آپ کہیں۔ مختصر لفظوں میں بات سمیٹ لی گئی تھی۔ میں بھی کیا سوچنے لگ جاتی ہوں۔ بیگم یوسف نے دل ہی دل میں خود کو جھڑکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یوسف لغاری نے بھی مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، ماما بابا کے اکثر فون آتے رہتے تھے۔ وہ رسمی بات چیت کر کے فون بند کر دیتی تھی۔ اس کا بات کرنے کا انداز ہی روکھا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کہنے کو پھر کچھ بھی نہ بچتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بیٹی کے اس رویے پر ضیاء صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ سعدیہ، تم بھی ایسا سمجھتی ہو کہ میں نے حور کے ساتھ کچھ غلط کیا؟ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اگر عام حالات میں بھی ایان لغاری کا رشتہ آتا تو میرا فیصلہ یہی ہوتا، میرا یقین کرو۔ ایک باپ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ حور کے لیے غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ نادان بچی ہے، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اسے کچھ وقت دیں سنبھلنے کا۔ سعدیہ بیگم رسان سے گویا ہوئیں، لیکن اندر سے ان کی حالت بھی ضیاء صاحب سے کم خراب نہ تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار ایان سے بات کر لینی چاہیے کہ کہیں حورین جذباتیت میں اس سے کوئی بدتمیزی نہ کر جائے۔ سعدیہ بیگم کے لہجے میں ہزاروں خدشات بول رہے تھے۔ ماں تھی نا، اور ماں تو اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے۔ آنکھوں میں پریشانی کے سائے ہلکورے لے رہے تھے تو دل بیٹی کی خود ساختہ تکلیف پر پریشان تھا۔ اولاد تکلیف میں ہو تو ماں باپ بھلا کب سکون سے رہ سکتے ہیں؟ ضیاء صاحب نے ایان کو اسی وقت فون کر کے اس کے آفس آنے کا کہا تو اس نے شائستگی اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو وہاں آنے سے منع کر دیا اور شام میں خود ان کے گھر آنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اتنا بہترین داماد ملنے پر دل ہی دل میں اللہ کے شکر گزار ہوئے تھے۔ گلاس ونڈو کے پردے ہٹاتے ہی سامنے والا منظر شام کے ملگجے سے اندھیرے میں اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ مبہوت سی ہو گئی تھی۔
وسیع لان کے بیچوں بیچ نیلے حوض کے اطراف چھوٹے چھوٹے رنگین فوارے، جن سے نکلتا ہر رنگ کا پانی ایسا لگتا تھا ہر رنگ کی روشنی خود سے باہر نکال کر پھینک رہے ہوں۔ اندھیرے میں پھول، پودے اور درخت واضح تو نظر نہیں آ رہے تھے، مگر وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس لان کا ایک ایک گوشہ مہارت اور نفاست سے سنوارا گیا ہے۔ کئی دنوں سے یہاں ہونے کے باوجود وہ خود میں اتنا گم تھی کہ اسے اپنا سوا کسی بات کا ہوش ہی نہ تھا۔ صبح لان کی سیر کرنے کا سوچ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی کہ اسے لگا لان میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نصب خوبصورت بینچوں میں سے کوئی ایک پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا، وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں کب سے پریشان ہوں کہ اتنا لیٹ ہو گئے اور یہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ اس نے لب بھینچے تھے۔ لان میں بیٹھے شخص نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما ہوا تھا۔ کیا یہ پریشان ہے؟ حیرت کی بات تھی نا، جس شخص کے زندگی میں آ جانے سے اس کی دنیا خاموش اور خالی ہو گئی، آج اسے اسی کی فکر ہو رہی تھی۔ مگر کیوں؟ کیا میری وجہ سے؟ وہ خود سے ہی سوال جواب کر رہی تھی۔ کیا ان کی پریشان ہونے سے مجھے فرق پڑتا ہے؟ میری زندگی عذاب بن گئی، میری طرف سے کسی کو کچھ بھی ہو، مجھے کیا؟ لا یعنی سوچوں کو جھٹکتی، خود سے ہم کلام ہوتی، دل کو بہلاتے اس نے اب پردہ ونڈو کے آگے کھینچ دیا تھا۔ لان میں بیٹھے ایان لغاری کی نظر گلاس ونڈو سے جھانکتے آنچل پر پڑی۔ وہ یقیناً اسے دیکھ چکی تھی، جبھی تو اتنی تیزی سے پردہ برابر ہوا ہے۔ اپنی سوچ پر وہ خود ہی ہولے سے مسکرا دیا۔ سنگی بینچ سے اٹھ کر اس نے قدم گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھائے۔ کمرے میں آیا تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ اپنی سوچوں میں گم، ٹیک لگائے گرد و پیش سے بیگانہ تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں یا پھر اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ کھنکارا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ آپ آ گئے؟ گویا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اسے علم ہی نہیں کہ وہ گھر میں تھا۔ پلیز ایک کپ چائے پلا دو گی؟ سر میں شدید درد ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو دباتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے بیڈ سے اتری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی چائے کے ساتھ وہ واپس آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر چائے رکھ کر اس نے دراز سے سر درد کی گولی نکال کر چائے کے قریب رکھ دی تھی۔ سر پر بازو رکھ کر لیٹے ایان نے آہٹ کی آواز سن کر آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف بغور دیکھا۔ اس کی طرف پشت کیے وہ دراز سے گولی نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کمر پر جھولتی لمبی چٹیا۔ ایان کا دل کیا کہ اس کے بالوں کا ایک ایک بل کھول دے اور ہر بل کے ساتھ اسے بتائے کہ وہ کہاں کہاں، کس کس موڑ پر اسے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اپنی محبت کا یقین دلائے، اسے بتائے کہ وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے۔ گولی نکال کر وہ اس کی طرف مڑی اور اتنی محویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ پزل ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، لیکن نہیں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ جھیل سی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں۔ یہ ان کو کیا ہو گیا؟ گھبراہٹ کو حیرت میں بدلتے اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاتھوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ ایان نے لبوں پر مچلتی شرارتی مسکراہٹ کو کنٹرول کیا تھا۔ آج واپسی پر آپ کے بابا کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہاں بھی گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے چائے پینے لگا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ماما بابا کی خیریت کے متعلق کوئی بات ہو، لیکن وہ تو خاموش تھا۔ آپ کی کچھ کتابیں لے آیا ہوں، ویسے تو میرے پاس بھی بڑی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن شاعری سے زیادہ شغف نہیں۔ آپ کی کتابوں میں شاعری کے حوالے سے کتابوں کی تعداد دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آپ شاعری سے کافی لگاؤ رکھتی ہیں، سو میں نے سوچا لیتا جاؤں۔ گاڑی میں رکھی ہیں، عظمیٰ سے کہہ کر صبح نکلوا لیجیے گا۔ اس کی تمہید پر حرین نے صرف ہاں میں گردن ہلائی تھی، حالانکہ پوچھنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اگر وہ اس کے گھر گیا بھی تھا تو میرے کمرے میں کیوں گیا؟ ماما بابا کیسے تھے؟ ان سے کیا بات ہوئی؟ مگر کچھ بھی نہ پوچھ پائی۔ گھنا میسنا، دل ہی دل میں اس کو القابات سے نوازتے وہ دانت کچکچاتی رہ گئی تھی۔ صبح نماز کے فوراً بعد وہ لان میں چلی آئی۔
وسیع لان میں قیمتی اور نایاب پھول و پودے اپنی جھلک دکھا رہے تھے۔ بیرونی دیوار کے ساتھ پھلوں کے گھنے اور سایہ دار درخت اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑے تھے۔ گہری اور ٹھنڈی سانس لے کر اس نے تازہ ہوا کو جیسے خود میں اتارا۔ لیمن کلر کے شیفون کے سوٹ میں وہ خود بھی اس سرسبز نظارے کا حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سرخ گلاب کا پھول دیکھ کر ہمیشہ وہ بے اختیار ہو جاتی تھی، اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تازہ سرخ کھلتے گلابوں کی مہک نے اسے جیسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے پھول پر جھک کر اس کی دل فریب خوشبو سونگھنے لگی۔ اچانک کسی کی نظروں کے حصار کو محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ایان لغاری وائٹ ٹراؤزر پر وائٹ ہی سلیو لیس شرٹ پہنے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ خجل ہوئی۔ وہ میں واک کرنے آپ کو سرخ گلاب پسند ہیں؟ ایان نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ٹہنی سے پھول توڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے پھول اس کی طرف بڑھایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ آنکھوں کے پردے پر کچھ ماہ پہلے دیکھے جانے والے خواب کا عکس لہرایا تھا۔ تو کیا خواب میں وہ ایان ہی تھے؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ پھر اسے یاد آیا، اس شہزادے نے بھی تو سفید ہی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس عجیب اتفاق پر وہ واقعی شدید حیران ہوئی تھی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے پھول تھام لیا تھا۔ اف، دھڑکنوں کا شور ایسا تھا جیسے دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ اپنی حالت کو چہرے پر عیاں نہ کرتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مڑی اور جاتے وقت پورچ میں کھڑی گاڑی سے کتابیں اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کتابیں سائیڈ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی اتھل پتھل اسے حیران کر رہی تھی۔ ایان کو کیا ہو گیا آج، اور مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ ذہن و دل میں سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا مجھے ایان سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود سے سوال جواب کرتی وہ خود کو یقین دلا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دھڑکنوں کے شور سے احتجاج کی لہریں ایک ہی نام کی پکار کر رہی تھیں۔ پہاڑ کی اونچی سفید پوش چوٹیاں آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ادھر ادھر لہراتے روئی کے سفید گالے جیسے بادل آس پاس فضا میں ڈول رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جادوئی دیس میں آ گئی ہو۔ سیاہ کرتا شلوار پہنے کسی کہانی کے ہیرو سے کہیں زیادہ حسین شخص نے ہاتھ بڑھا کر ایک بادل کو چھوا تو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ باقی کا بادل ان دونوں کے سر پر ایسے برسنے لگا تھا گویا اسے اس شخص کو چھو لینے کا ہی انتظار ہو۔ بادل کو وہ پانی میں بدلتا ٹکڑا اس نے اس شہزادیوں سی حسین لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیا، جو گھٹنوں کو چھوتی گرین گھیردار فراق اور چوڑی دار پاجامہ پہنے کسی افسانوی کہانی کی ہیروئن کے دلکش سراپے اور نقوش کو مات دے رہی تھی۔ بادل کا ٹکڑا ہاتھ میں رکھتے ہی ایک ٹھنڈی میٹھی لہر نے اس کے پورے بدن کو عجیب سا سرور بخش دیا تھا۔ بادل برس کر ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں ہاتھ تھام کر پربت کے بیچوں بیچ بنی نیلگوں جھیل تک آئے تھے۔ سنا ہے اس جھیل پر پریاں اترا کرتی تھیں۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یقین آ گیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہوگا۔ تم بھی تو میری زندگی کی حسین پری ہو، اور دیکھو میرے لیے ہی یہاں اتری ہو، میری خوبصورت زندگی، میرا انعام۔ اس کا ہاتھ سے شدت سے تھامتے ہوئے وہ اسے لے کر جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اترا۔ پانی یخ بستا تھا۔ اس نے پیر ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ پیر کھینچتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا؟ اس کا ہاتھ ایان کے ہاتھ میں تھا۔ اسے فوراً خواب یاد آیا۔ میرے خواب واپس لوٹ آئے۔ وہ بے حد خوش تھی۔ ایان کے ہاتھ سے احتیاط سے ہاتھ نکلتے ہوئے وہ بیڈ سے اتر کر خوشی کے مارے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا خوشی سے چیخے مارے، آنکھوں میں خوشی سے آنسو چھلک رہے تھے۔ کتنے دن اس نے اذیت میں کاٹے تھے، کتنے دن خوابوں کا انتظار کیا تھا، کتنی ادھوری تھی وہ حسین خوشکن خوابوں کے بنا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھ گئی،
وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ روتے روتے ایک گہری سانس اس کے منہ سے خارج ہوئی تو ایان کی آنکھ کھل گئی۔ نیم اندھیرے میں اسے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو کر فوراً لائٹ آن کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ آواز سے فکر مندی واضح تھی۔ کچھ نہیں، وہ حورین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اچھا چلو ریلیکس کرو پہلے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر اسے تھمایا اور اسے اپنے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ چلو اب بتاؤ کیا ہوا؟ ماما بابا کی یاد آ رہی ہے؟ پیار بھرے انداز میں پوچھتا وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ میری بات پر ہنسیں گے۔ نظریں ٹکرائیں تو وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ ان آنکھوں کی حدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں ہنستا، پرومس۔ ایان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جو حورین نے کچھ پس و پیش کے بعد تھام لیا تھا۔ میں نے آج بہت دن بعد کوئی اچھا خواب دیکھا۔ اتنے دن سے مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ میں روز اس آس پر سوتی تھی صبح اٹھوں گی تو کوئی نیا خواب دیکھا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اب اس کے سینے پر سر رکھے روتی، ہچکیاں لیتی، ایک ایک کر کے سارے خواب، ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں اس کے سپرد کر رہی تھی۔ ایسے ہی سناتے سناتے وہ سو گئی تھی۔ ایان نے اسے ایسے ہی اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثابت کی۔ پاگل لڑکی، وہ مسکرایا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی بہت جلد خوبصورت ہوگی، مگر وہ جلدی اتنی جلدی ہوگی اس بات کا اسے یقین نہیں تھا۔ اگلی صبح سب کے لیے ہی بہت حسین تھی۔ آنکھ کھلی تو کولون کی مدہوش کر دینے والی مسحور کن خوشبو نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو مضبوط بازوؤں کے حصار نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ حواس بیدار ہوئے تو رات کی کیفیت اسے پوری طرح یاد آ گئی۔ دھیرے سے ایان کا بازو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ انسان دل، کردار اور شخصیت کے لحاظ سے کتنا مکمل ہے۔ پچھلے پورے ماہ کے واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ محبت بھری نظروں سے اس کا خوبصورت چہرہ آج پہلی بار اتنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ بس بھی کرو، اتنے پیار سے دیکھو گی تو نظر لگ جائے گی۔ براؤن خوبصورت آنکھیں نیم وا ہوئی تھیں، گھنی مونچھوں تلے ہلتے لب شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ حورین نے اٹھنا چاہا لیکن ایان نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا اور خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم آج شام ہی ناردرن ایریاز کے لیے نکل رہے ہیں، تیاری کر لو۔ آنکھ کھلتے ہی ایسی بات کی، کیا انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھ لیا؟ بھئی پہلے ہی تمہارے خوابوں کے چکر میں بہت دیر ہو چکی، اب میں اتنا خوبصورت وقت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی سوچوں کو جیسے پڑھتے ہوئے وہ بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایان نے اس کی پلکوں کو ہولے سے چھوا۔ ان حسین آنکھوں کا ہر خواب، ہر تمنا پوری کروں گا۔ اس کی سیاہ گھنگھور پلکوں کی گھنی باڑ اب لرزنے لگی تھی۔ ان حسین ہاتھوں کو ہمیشہ تھامے رہوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب ایان کے خوبصورت مردانہ ہاتھوں میں قید تھے۔ دنیا کے سب سے خوبصورت خواب دیکھنے والی لڑکی کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے بازو پھیلا کر حور کو خود سے قریب کیا اور حورین نے اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر ناشتے پر یہ نیوز ماما بابا کو بھی دے دیں۔ اور ہاں، جانے سے پہلے تمہیں انکل آنٹی سے ملنے بھی تو جانا ہوگا نا۔ وہ ہولے سے سر ہلاتی مسکراتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماں باپ کبھی اولاد کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اتنا اچھا ہمسفر چننے پر ماما بابا کو تھینکس تو کہنا ہی تھا اور ساتھ ساتھ ان سے ساری غلطیوں کی معافی بھی مانگنی تھی جو اس سے ہوئی تھیں۔ ایان سوچ رہا تھا کہ زندگی بھر اسے یہ بات کبھی نہیں بتائے گا کہ اس دن حورین کے گھر کتابوں کے بیچ رکھی وہ ڈائری اس نے پوری تفصیل سے پڑھ لی تھی، جس کے پہلے صفحے پر جلی حروف میں لکھا تھا خواب زادی۔ اس کے بعد ہی تو اس نے حورین کی نظر سے خود کو دیکھنا شروع کیا اور اپنے رویے میں بدلاؤ پیدا کیا تھا، ورنہ شاید بہتری کی امید میں کئی ماہ و سال خاموشی سے ہی گزر جاتے۔ زندگی خواب نہیں، نہ خوابوں جیسی حسین ہے، لیکن یہ بات حورین کو سمجھانے کے لیے تو ساری عمر پڑی تھی۔
پاس محبت دور محبت، ناز اسے ہر ایک ادا پر، کتنی ہے مغرور محبت، کس نے رکھا بھرم وفا کا، صرف ہوئی مشہور محبت، بیت چلی ہیں کتنی صدیاں، کب سے ہے مجبور محبت، درد و وظیفہ شام سویرے، دفع محبت دور محبت، کب ممکن تھا ایسے بچھڑنا، ہو ہی گئی مجبور محبت۔ لڑکیاں جوں جوں شعور کی منزلیں عبور کرتی ہیں، خوابوں میں جینے لگتی ہیں، تتلیاں ان کے آس پاس رقص کرنے لگتی ہیں۔ پیا گھر کو ایک نیا دیس سمجھ کر خیالوں میں ہم سفر کی سنگت کو خوبصورت حسین جزیرہ بنا بیٹھتی ہیں، اور جب یہ خوابزادیاں نئی دنیا میں قدم رکھتی ہیں، ان کے خوابوں کو مسل دیا جاتا ہے۔ جب کچھ خوبصورت ہونے کی چاہ رکھنے والی معصوم کلیاں کتنی جلدی مرجھا جاتی ہیں۔ کتنا اچھا ہو ہر ہم سفر اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلی آنے والی خوابزادی کو اپنے ساتھ اور پیار کا یقین دلائے، چاہت کا انمول احساس دلائے۔ ایسا ہو جائے تو ہر لڑکی پیا گھر کی خوشی کو خوشی، غم بھی اپنا سمجھ کر خوشی خوشی سہ لے۔ زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے سکون، اور سچا سکون صرف خلوص اور پیار سے گندے رشتے میں ملتا ہے۔